ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ محترم ناظرین، سامعین کرام، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. پیش بہا درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے اسلام اور اسلام کی صاف ستھری تعلیمات ہم تک اور آپ تک بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی. سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سیرت چند اور پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معاشرے کے ضعیفوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا. آئیے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا فرمایا: اے ابو بکر، اپنے والد کو ان کے گھر ہی میں رہنے دیتے، میں خود آ جاتا ملاقات کر لیتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ مناسب تھا کہ میں اپنے ابا کو لے کے آپ کی خدمت میں آتا، اور یہ آپ کے لیے مناسب نہیں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آئے، بلکہ مناسب یہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے ابا کو لے کے آؤں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ ضعیفوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں نوجوان کس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ نہ بزرگوں کا احترام ہے، نہ بڑے عمر کے لوگوں کا کوئی قدر منزلت ہے. نوجوان اخلاقی طور پر بگڑے ہوئے ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا تھا. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے قبیلے میں جایا کرتے اور جا کر ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک مرتبہ گئے، بچوں کو سلام کیا. کسی نے کہا کہ اے انس، آپ بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کان یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ کس قدر بگڑے ہوئے ہیں. کیا اپنے گھر کے بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھروں کے خواتین کو، اپنی ماں اور بہنوں کو گھر میں سلام کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں راستہ چلتے ہوئے نوجوانوں کو، بچوں کو، اسکولی طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو کیا ہم سلام کرتے ہیں؟ ہم سلام نہیں کرتے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو میرے سامنے بچہ ہے، یہ تو میرے گھر کا بچہ ہے، ان کو کیا سلام کریں، ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے. کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کیا کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قیدیوں کے ساتھ، جنگ میں گرفتار کیے گئے قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا. غزوہ حنین میں قبیلے حوازن پر حملہ کیا گیا، مرد اور خواتین کو گرفتار کیا گیا.
صحابہ کرام مجاہدین اسلام نے ایک خاتون کو گرفتار کیا. اس خاتون نے کہا مجھے گرفتار تو کر لیا ہو, آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کو کیا خبر کہ آپ کون ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کے چلو. چنانچہ صحابہ کرام نے اس خاتون کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری کوئی بہن نہیں. کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں, آپ کی رضائی ماں تھی, آپ کو وقت میں دودھ پلائی تھی, اور ان دنوں میں چونکہ آپ سے 5-6 سال کی بڑی تھی, میں آپ کو اپنی گودوں میں کھلاتی تھی, آپ کو دھوپ اور چھاؤں سے بچاتی تھی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, آپ کے دعائیں کرتی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے, کوئی علامت ہے؟ چنانچہ شیما بنت الحارث الاسدیہ نے اپنے کندھے کی جانب اشارہ کیا, کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے تھے, آپ نے بچپن میں دانت سے کاٹ لیا تھا, یہ علامت یہ نشانی ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بچپن میں بچھڑے ہوئے ایک زمانے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمامہ کو اتار کے اپنی چادر کو شیما بنت الحارث کے لیے بچھا دیا, کہا میری بہن اس پہ بیٹھ جا. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے شیما, اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو پوری عمر عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھوں گا, اور اگر تم اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں احترام کے ساتھ تم کو بھیج دیتا ہوں. چنانچہ شیما بنت الحارث نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مال غنیمت کے طور پر اموال حاصل ہوئے تھے ان تمام کو شیما بنت الحارث کے حوالے کر دیا, اور کہا اور میری بہن اور تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے جو لوگ آپ کی گرد میں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجیے. چنانچہ ان تمام لوگوں کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور ان کو باعزت رخصت کر دیا. یہ آپ کا اخلاق تھا, یہ آپ کا کردار تھا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے. ام قیس بنت محصن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, اپنے شیر خوار بچے کو لے کر آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کے لیے دعائیں کر دیجیے. چنانچہ اس بچے کو شیر خوار بچے کو اپنے گود میں لیتے ہیں, وہ بچہ آپ کے کپڑے کو گیلا کر دیتا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا نبی, ہمارا مقام اتنا بڑا اتنا اونچا مقام, اور بچہ میرے پر پیشاب کر دیا. آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ نے پانی منگایا اور اپنے کپڑے پر چھڑک دیا, اور نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گود میں لے کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سجدے میں جا رہے ہیں, حضرت حسن حسین آپ کے کندھے پہ چڑھ بیٹھتے ہیں, آپ سجدے میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا. آپ نے امت کو تعلیم دیا کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ایک بار پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا, خطبہ دے رہے تھے. حضرت حسن اور حسین سرخ جوڑا پہنے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لا رہے ہیں. جبہ وہ اللہ ہوا پڑا تھا, پھسلتے ہیں, گرتے ہیں, سبلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے خطبے کو روک دیا, ان بچوں کو سنبھالا اور ممبر کے پاس لا کے بٹھا دیا اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. عزت فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے. یہ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائیوں, ضرورت ہے ہم اور آپ اپنے اخلاق کو بلند کریں, اپنے کردار کو اچھا بنائیں, اور بچوں کو مساجد سے نہ بھگائیں. اگر بچے شرارت کریں تو جو لوگ اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں آئیں اپنی نگرانی میں رکھیں. اگر ہم بچوں کو بھگا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے دوبارہ مسجد میں نہیں آئیں گے, پھر ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بچوں
بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق اچھا کردار اپنانا چاہیے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے اور معاشرے میں وہی صورتحال اختیار کیا جائے جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خطبہ ہو، علماء ہو، فضلہ ہو، عوام و خواص ہو، سب کو نبی کی سیرت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنا اخلاق اونچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔